نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے, اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی, عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے, ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا, اس گاؤں کی ایک مسجد تھی, مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے, نمازیں پوری پڑھ لی, عشاء کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے, مولا کام کا آدمی نہیں ہو, اب تک کیا نہیں, اب میں اپنے گھر کیسے چلا ہوں, تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے, بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے, نوکری مل گئی ہے, بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے, اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے, اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے, بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے یہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں, بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے, اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں. کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا, چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے, جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا, 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا. کہا کل دوں گا. روز کل 5 دن گزر گئے. اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے, پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں, روز جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے, گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے, میری بیوی سوئی نہیں, انتظار میں ہوگی, پوچھے گی کیا اجرت ملی, تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے, بڑا سا دسترخوان بچھا ہے, ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں. حیرت میں آگے, 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں. میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ, کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا, خالی بیٹھا رہتا تھا. آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ